السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ریئیکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھو وہ وقت آئے گا میں تمہاری آنکھوں سے پوچھوں گا تم سے فلم دیکھی، وی سی آر دیکھا، پرائی بہو بیٹیوں کے ناچ دیکھی، یا میرے قرآن کا دیدار کیا۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں کانوں سے پوچھوں گا تم سے قرآن سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کلمہ کلام درود پاک سنا یا پڑھا، یا تم نے ساری زندگی کنجریوں کے گہنوں میں گزار دی۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں پیروں سے پوچھوں گا تم سے چل کر مسجد میں جایا کرتا تھا یا بدکار عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا، اس لیے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ اپنے ہاتھ دشمن بن جائیں گے، یہ اپنے پیر دشمن بن جائیں گے، یہ اپنی آنکھیں مخالف ہو جائیں گی، یہ خود زبان مخالف ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ہاتھوں سے کلام کروں گا، آنکھوں سے کلام کروں گا، زبان سے کلام کروں گا۔ اے زبان تو بتا تجھ سے حلال کھایا یا حرام کھایا؟ اللہ پاک منہ سے پوچھیں گے پرایا حق تیرے سے کتنا کھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اپنے مریدین کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے راستے میں ایک گند کا ڈھیر آ گیا، ڈھیر لگا رکھا ہے شہر سے بنگیوں نے لا کر۔ سب مریدوں نے ناک پہ کپڑا رکھا، جلدی جلدی چلنے لگے، اور اللہ والا کہتا ٹھہرو 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 ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا لو جی پتہ نہیں پیر صاحب کو کیا ہوا، یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ جہاں ٹھہرا رہے ہیں۔ فرمایا یہ گند تمہیں ایک سبق دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا سبق؟ یہ گند ہے، کوئی سبق سکھانے والا کیسے بن گیا؟ اللہ والا کہتا ہے یہ تمہیں سبق بتا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کل سے پہلے میں بالو شاہی کی شکل میں تھال پہ رکھا ہوا تھا، رسگلوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا، مٹھائیوں کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، ترکاری کی شکل میں تھا، روٹی کی صورت میں تھا، جو دیکھے اسی کے منہ میں پانی آ جائے، سوکیش میں رکھا ہوا تھا، بڑی بڑی حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ او بندے، او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں نے گزاری، میرا یہ حال بن گیا۔ میں نے ایک رات گزاری، ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور تیرا پیٹ پتہ نہیں کیا بلا ہے، میرا یہ حال ہو گیا، تو خود کیوں نہیں سوچتا تیرا کیا حال بنے گا؟ پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے، زمانہ جانتا ہے۔ جیل خانے کے دروازے سے گزرنے لگے تو وہاں کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، سر بھی نہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوسلین سے فرمایا، اپنے مریدین سے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ لاش تمہیں کوئی سبق پڑھا رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی کسی ڈاکو کی لاش ہے، بدماش کی لاش ہے، کسی چور کی لاش ہے، یہ کیا سبق پڑھائے گی؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ لاش والا کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا، ایک مرتبہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر ایک پیر کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا پیر کٹا، پھر بھی چوری کی، سر کٹا دیا۔ یہ کہتا ہے اور مجھے چوری سے پیار تھا، سر تک کٹا دیا۔ تجھے خدا سے پیار ہے، قیمہ بن جائے تو بننے دینا، پر خدا کے دین کو پیٹھ نہ کرنا۔
اللہ والوں کی باتیں نرالی. بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا. دل میں آیا کہ چلو حضرت کے یہاں ایک کینچی لے چلوں، گھر میں کام آئے گی، تبرک ہو جائے گا، ہدیہ پیش کروں گا. بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ نے لینے سے انکار فرما دیا. مرید نے بڑا منہ بنایا کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا، میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو. کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے. فرمایا یہ بات نہیں. بابا فرید کہتا یہ بات نہیں، تو گھر جا کر سوئی لے آ، میں سوئی قبول کروں گا. کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو، سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے. فرید جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا. اب یہ باتیں تو لوگوں کو سناتے نہیں، تم سنتے نہیں، بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید کھوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا. نمازیں تم نہ پڑھو، روزے تم نہ رکھو، چوری تم کرو، زنا تم کرو، بدماشی تم کرو، الٹا بابا فرید لٹکے. کیوں؟ یہ کوئی کرامت ہے اللہ والوں کی؟ اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی. اللہ اکبر، ان سے بڑا ولی کون ہوگا، ان سے بڑا قطب کون ہوگا، ان سے بڑا بدال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا، کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، کسی عالم کا مرید ہوگا، کسی پیر کا مرید ہوگا. تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں، اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ ساتھ سرکار کا دیدار کیا، پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی. بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ تانے نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا، اس لیے یہ میرے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا یہ میرے ہیں. اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام نے. ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو، خیرات کرو. احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو، خیرات کرو. میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پہ خیرات کرے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جو کی برابری نہیں کر سکتا. اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرت کرو اللہ کے نام پر، اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. او ولی اللہ سارے صحابہ کی غلامی سے بنتے ہیں، ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں. حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، دریا چنام میں کشتی آ رہی ہے غلے کی، کچھ مرید بھی ساتھ ہیں. کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھانور میں پھنس گئی، ڈوب رہی ہے. تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ. بڑے مرید حیران ہوئے، کشتی ڈوب رہی ہے، حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں. واہ بھائی واہ. لیکن ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے. تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چادر اٹھا کے بھاگ جاتے، چلو دیکھ لیا پیر صاحب. پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی، کنارے لگ گئی. ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ. اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے، کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ، بچ گئی پھر بھی الحمدللہ، یہ الحمدللہ کیسی ہے؟ تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی، پریشانی والی بات تھی. میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا. تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا. میں نے کہا الحمدللہ، پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے.
اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے. میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا. میں نے کہا الحمدللہ. بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے بھی. اسی کو کہتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا. ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. او عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، تیش میں خدا کو بھولتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا عَلَمْنَا لَلْإِنسَانِ رَغَبًا بِجَانِبِهِ. منافع اچھا مل جائے، کاروبار اچھا چل پڑے، شراب یاد آ جاتی ہے، رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے، جوا یاد آ جاتا ہے، حرام خوری یاد آ جاتی ہے. اور جب مصیبت آئے، بیگم بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر جواب دے دیں، حکیم لا علاج کر دیں، بیٹا بیمار ہو جائے، سارے ڈاکٹر جواب دے دیں، پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، مولا تیرے سوا کوئی نہیں. پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں. سب نے جواب دے دیا، تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں. ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں، میرا عرش ہلنے لگ جاتا ہے. میرے دروازے پہ آ کے میرا بندہ رویا، میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا، جھولی پھیلا کے رویا. اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں، ہمارا مزاج نہیں، قرضہ ہو جائے گا. جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے، مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے. اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے. یہ بات ساری یقین کی ہے. جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے. نہ صحابہ کرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا، نہ اسلحے پہ یقین تھا، اور نہ تعداد پہ یقین تھا. بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں تھوڑا سا فخر کیا، اللہ نے وہیں پکڑا. فرمایا قلت و کثرت تمہارے لیے نہیں، اور میں جو تمہاری ساتھ ہوں، پھر تمہیں کیا پرواہ ہے. پھر اللہ پاک کے بندے ایسے دنیا میں آئے، ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے. ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے، جنگل میں سے گزر رہا ہے، راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا. شیر آیا سامنے، قریب تھا کہ صحابی کو پھاڑ ڈالے، ادھیڑ مارے، چیر ڈالے. صحابی نے شیر کو دیکھا، شیر نے صحابی کو دیکھا. جب قریب آیا یوں للکار کے کہنے لگا جنگل کے شیر، کیا تو ان آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہو؟ ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو؟ تو اس جسم کو ادھیڑے گا؟ ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا. بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں. وہ جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری. دریائے قلزم کے کنارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے.
دریا میں طغیانی ہے، سیلاب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں، قیادت ہے۔ دو چار صحابہ کرام گئے حضرت سعد کو جا کے کہنے لگے سعد کمال ہے یار، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم کھڑے ہوئے دریا کا منہ دیکھ رہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، حضرت سعد نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی وہ نبی تھے، میں امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے حضرت سعد، آواز لگائی یا ایھا البحر، اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے ہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے ہیں، تیرا نام بلند کرنے چلے ہیں، کفر کو مٹانے چلے ہیں، شرک کو مٹانے چلے ہیں، تیری توحید کا جھنڈا بلند کرنے چلے ہیں۔ میں سڑکیں بن گئی، عقل نہیں مانتی میری تیری، دریا میں سڑکیں بن گئی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام جو پار گزرے، یہاں تک لکھا ہے ابن حشام نے، کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کو پانی نہ لگا، اور جب پار گزر گئے ایک بوڑھے صحابی کو حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، پرلے کنارے پہ بیٹھا ہوا صحابی بوڑھا ہے، رو رہا ہے۔ فرمایا ما تبکی یا ایھا الشیخ، او بوڑھے اللہ والے بزرگ تو کیوں رویا، تجھے کیا تکلیف ہوئی، تیرا کیا نقصان ہوا؟ صحابی کہتا میرا بڑا نقصان ہو گیا، میں مر گیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا جگر پھٹ گیا، میرا بڑا نقصان ہوا۔ اور بتا تو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگا میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ ہدیہ عطا فرمایا تھا، حضرت نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ایک نشانی دی تھی، مجھے ایک تحفہ دیا تھا، میرے پاس تھا، اس دریا میں سے گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور میری زندگی میں میرے آقا کا عطا کردہ ہدیہ مجھ سے چھن گیا، مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، میں مر جاتا، میرا پیالہ نہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ملا، اور دنیا ہی میں مجھ سے پیالہ چھن گیا۔ ہن جو تساں حضرات دے وچوں اتھاں کوئی ہووے نا تو آکھے او میاں صبر کر، صبر دا پھل بہت میٹھا ہے، صبر چنگی شے، جتنے دہاڑے تیرے نصیباں وچ ہے تو ورتیا، ہن گیا بس پانی بھی چلا گیا، ہن کیا ہو گیا، اور پیالے سے بڑے پیالے مل جائیں گے، اپنے اپنے یقین کی بات ہے۔ سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، دریا کو خطاب کر کے فرمایا اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور ایک اللہ والا رو رہا ہے، میں اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، وہ لکڑی کا پیالہ میں تجھے حکم دیتا ہوں جلدی واپس کر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دریا میں چھال آئی، پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا۔ کبھی دریا ہمارے غلام تھے، کبھی شیر ہمارے غلام تھے، کبھی پوری دنیا ہماری غلام تھی، اور آج ہم یہودیوں کے کافروں کے غلام بنے بیٹھے ہیں ہر معاملے میں۔ اللہ والوں کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، قرآن و حدیث کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ لشکر چلا گیا اور سفر کیا، افریقہ کے گھناؤنے جنگل میں جا پہنچا، اور وہاں پہنچ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قیام کا ارادہ فرمایا، ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ علاقے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم رات کو یہاں ٹھہریں گے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، اس جنگل میں بگیاڑ رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، ہاتھی رہتے ہیں، بڑے بڑے موذی جانور تمہیں کھا جائیں گے، یہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں۔ اب ہم ہوتے تو بھاگ نکلتے، وہ اس سے آگے جاتا، وہ اس سے آگے جاتا، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے مر جاتے آدھے، کبھی ہمیں نہ کھا جائیں۔
इन अल्लाह वालों का यकीन देखो जिनका उस्ताद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, जिनका पीर इमामुल अंबिया हो। उन्होंने क्या सिखाया? एक सहाबी को वुजू करा के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए कहा अमीर लश्कर ने, और उसको कहा एक दरख्त पे चढ़कर आवाज लगा, और जंगल के मूजी जानवरों, और भेड़ियों, और बघियाड़ों, और शेरों, और चीतों, और जंगल में रहने वाले हाथियों, और सांपों, और बिच्छुओं, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और हम यहाँ छावनी बनाना चाहते हैं। मैं हुक्म देता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर जंगल को खाली कर दो। अल्लाहु इब्न अकबर। शाम लिखता है, शोर मचाते हुए जानवर, छोटे बच्चे अपनी पीठों पे बिठाए हुए, जिस तरह का जानवर था तमाम के तमाम ने जंगल को खाली कर दिया। आज हमारा अपना आपा काबू में नहीं। घरों के माहौल बिगड़ गए, मोहल्ले बिगड़ गए, गलियां बिगड़ गई, इलाके बिगड़ गए, मुल्क के हालात बिगाड़ के रख दिए हमारी बदतमीजी की वजह से। खौफे खुदा हो फिर सब कुछ बनता है। एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है कि 40 बरस तक खुश्क आटा फांका मुंह में और ऊपर से पानी पी लिया। 40 साल। अब तुम तो सोच रहे होगे कोई पागल होगा, पागल बेअकल होगा, कोई मस्त। नहीं, पागल नहीं था, बड़ा अकलमंद था। तुम तो इसलिए पागल कहोगे ना कि वो पराठे पका के नहीं खाता था। किसी ने पूछ लिया कि जी हजरत मुद्दत होगी, मैं देखता हूं आटा फांक कर पानी पी लेते हो, रोटी नहीं पकाते, रोटी खानी चाहिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम को मेराज हुआ बीमारी के अंदर। अपने जमाने के बादशाह है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अमीर कबीर आदमी है और अल्लाह के पाक पैगंबर है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली हजरत रहमत अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की सगी पोती है। बस अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने बंदे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ की तो शैतान को तकलीफ हुई। अब आगा ये मेरा अय्यूब अलैहिस्सलाम मेरा बड़ा शुक्रगुजार बंदा है, मेरी बड़ी तारीफ करता है, मेरी बड़ी हम्दो सना करता है, बड़ा तराना रेज रहता है, हर वक्त मेरे सामने दामन फैलाता है, आजिज़ी करता रहता है, मुझसे मांगता रहता है। शैतान ने आवाज दी, उसे क्या तकलीफ है, वो तेरा शुक्र अदा क्यों ना करे, कमी जो किसी बात की नहीं। सब कुछ जो तूने उसको दे रखा है वो तुझे याद ना करे तो और क्या करे। मजा तो तब है कुछ भी ना रहे, फिर देखूं कैसे याद करता है। अल्लाह पाक जल्ले शान ने फरमा दिया, और शैतान अय्यूब अलैहिस्सलाम मेरा बंदा है, मेरी बंदगी करता है, मेरी इताअत करता है, मेरी फरमा बरदारी करता है, मेरे हुक्म की तामील करता है। तुझे इस पर क्या तकलीफ है, वो हरगिज़ मेरे नाम को नहीं छोड़ सकता। शैतान कहने लगा इतनी औलाद है, इतनी खूबसूरत बीवी है, खुद बड़ा हसीन है, मालदार है, इसे कमी क्या है। तो यूं लिखा उलमाए किराम ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में इजाजत मांगी, ए अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मैं अपनी कुछ कार्रवाई करूं, फिर देखूं अय्यूब अलैहिस्सलाम तुझे कैसे याद करता है। फरमाया जहां हमने तुझे इजाजत दे दी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सजदे की जगह जाके बैठ गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सजदा फरमाया, दोनों नाकों में आग की फूंक मार दी, सारा बदन गल गया। पहले खुद जबरदस्त तकलीफ में मुब्तला हो गए, फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मकाम सबका इम्तिहान हो रहा है। अपने ऊपर झेलना बड़ा आसान है, बच्चों को तकलीफ में देखना बड़ा मुश्किल बात है। अपनी आल को, अपनी औलाद, अपना लख्ते जिगर, अपना नूरे नजर
کون دیکھ سکتا ہے؟ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو ماں باپ پھر بھی تکلیف نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو نہایت تکلیف ہوئی، سارا خاندان ختم ہو گیا، اللہ اکبر۔ ایک بیوی بچی، ایک بیماری طویل ہوتی چلی گئی، پریشانی کے دن بڑھتے چلے گئے، سارا بدن گل گیا۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی مزدوری کرنے جاتی ہے، لوگوں کے آٹے چکی چلا چلا کے پیستی ہے، گھڑے اٹھا اٹھا کر 10-10 میل سے پانی لا کے دیتی ہے، سوکھے ٹک کر خود بھی کھاتی ہے، پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی ہے۔ شیطان نے ان گھروں میں جا کے بھی بتلایا اس کے خامن کو کوڑ لگا ہوا ہے، وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، یہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، اس کو پانی پلاتی ہے، تمہارے برتنوں کو آ کے ہاتھ لگاتی ہے، تم سب کوڑی ہو جاؤ گے۔ یہ 10-10 میل کا ماہی سفر کر کے جاتی ہے، آگے سے عورتیں دھکا دے کر باہر نکال دیتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لوگوں کے پانی کے مشکیزے اور گھڑے اٹھا اٹھا کر کندھے کا چمڑا ادھڑ گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں آتی ہے، جاتی ہے، گزارا کرتی ہے۔ بستی والوں نے کہا ساری بستی میں کوڑ پھیلاؤ گے، اسے اٹھا یہاں سے باہر لے جاؤ، اٹھا کے کہیں جنگل میں مارے گی ساری بستی کو۔ پتا چلا کہ یہ جو لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے، یہ نئی بات نہیں، یہ پرانی ہے۔ تیرا مرض مجھے لگ جائے گا، میرا مرض تجھے لگ جائے گا۔ اچھا بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، کہتے ہیں بیماری میں جراثیم ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ زنا کے جراثیم نہیں لگتے، بدماشی میں کوئی جراثیم نہیں، ظلم میں کوئی جراثیم نہیں، اٹھایا جس کو چاہا قتل کر دیا، قتل کرنے میں کوئی جراثیم نہیں، رشوت بٹورنے میں کوئی جراثیم نہیں۔ یہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس میں کوئی جراثیم نہیں۔ سود کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں سود میں اور سور میں کوئی فرق نہیں، صرف 2 لفظ کا فرق ہے، یہ سارا ملک سود کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ باقاعدہ بینکوں میں بیٹھ کر کاغذ قلم دوات لے کر اپنے اس کا حساب کرتے ہیں، تم نے کم لگایا، میرا سود زیادہ بنتا ہے۔ نئی بات نہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ 4 آنے سود کا کھانا اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گویا اپنی سگی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ بدکاری کی۔ کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ آخر اس قدر بدامنی کیوں ہے، بے برکتی کیوں ہے، رحمت نہیں، سکون نہیں، تمام چیزیں ختم ہوگی کیوں ہے؟ اور جب ہماری خوراک سود ہو گئی، حرام ہو گیا، بیوی بچوں کو ہم حرام کھلاتے ہیں، پھر سکون کہاں سے آیا؟ اور اسے حرام نہیں سمجھتے۔ اب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، تمہیں بری لگے گی۔ یہ لکھے پڑھے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو مکان کا کرایہ علماء کہتے ہیں جائز ہے، دکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، پلاٹ کا کرایہ کھانا جائز ہے، زمین کا کرایہ کھانا جائز ہے، گھوڑے پہ کرایہ کماؤ کھانا جائز، اونٹ پہ بھاڑا کرایہ کماؤ جائز، لاری پہ کرایہ کما کے کھاؤ، کار ٹیکسی ہوائی جہاز میں کما کے کھاؤ جائز۔ اتنی بات کر کے پھر منہ بناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نا جی جب ہر چیز کا کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کھانا گناہ کیوں ہے؟ ایک آدمی 100 روپے کسی کو دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی 110 لوں گا اگلے مہینے میں۔ وہ کہتے کیوں گناہ ہے؟ ہر چیز کا جب کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کیوں ناجائز ہے؟
اب لمبے چوڑے مسئلے اگر کروں گا تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا. اب میں ایک بات کہتا ہوں تمہارے ذہن میں فوراً آ جائے گی انشاءاللہ. بھائی گدھے کا کرایہ, گھوڑے کا کرایہ, اونٹ کا کرایہ, ٹیکسی کا کرایہ, دکان کا کرایہ, مکان کا کرایہ کھانا جائز ہے, بیوی کا کرایہ کھانا جائز کیوں نہیں؟ کوئی غیرت مند آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ بیٹی کا بھاڑا کھانا جائز کیوں نہیں؟ اگر تیری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیری بیوی کا کرایہ دے کر اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے, تو خدا کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مال میں نے دیا اور پھر تو پیسے کا مال کو مال بل مال تو کیوں کماتا ہے تو؟ ذہن بدل گئے لوگوں کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بستی کے لوگوں نے حضرت رحمت کو پریشان کر دیا. اٹھا یہاں سے, چل باہر لے کے چل, کوڑی کو لے جا یہاں سے. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ اور پتہ ہوتے ہوئے بھی کون سے لوگ معاف کرتے ہیں؟ قرآن کریم کا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ایسے ظالم لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا. حضرت رحمت کو مجبور کر دیا ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو, چل چل اٹھا, کوڑی کو اٹھا کے لے جا, ساری بستی کا بیڑا گرک نہ کر لے جا. ایوب علیہ السلام بھی رو رہے ہیں, حضرت رحمت بھی رو رہی ہے. کیسے اٹھاؤں, سارے بدن پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں. سر سے لے کر پیروں تک تمام بدن گلا ہوا ہے, اور پھر بھی زخمی زبان ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت رو رہی تھی تو اللہ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا کیوں رو رہی, کیا بات ہے؟ کہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں, اٹھا کے لے جا. میں کیسے اٹھاؤں, میرے سے اٹھایا نہیں جاتا. فرمایا آج تم بھی یہ لکھ یاد کر کے لے جاؤ, پیروں کے وظیفوں پہ تمہارا یقین ہے, قاری حنیف کے وظیفے پہ تھوڑا یقین آئے گا. فرشتوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اٹھا سکے گی. حضرت رحمت کے دل میں تھوڑا سا یقین آیا, پھر ذرا ڈھیلی تھی. وہ فرشتے کہنے لگے اللہ کا عرش عظیم, اللہ کا عرش عظیم. فرشتے اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا سکتے تھے. آواز آئی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. جب انہوں نے یہ پڑھا تو عرش عظیم اٹھا لیا. تو حضرت رحمت نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو اٹھا لیا. کیونکہ عوام میں یہ لا حول ولا قوت جب پڑھا جاتا ہے, جب کوئی بری گل ہو یار رہن دے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, وہ کہتے ہیں یہ کوئی تسبیح ہو رہی ہے. حالانکہ یہ عرش عظیم اٹھا کر جو کندھوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی تسبیح ہے. تو حضرت رحمت نے اٹھا لیا اور باہر جنگل میں لا کے رکھ لیا. کان میں لائی کہیں سے ڈھونڈ کر جھونپڑا سا بنایا, اور جھونپڑا سا بنا کر پھر ایک ٹٹی سی بنا کر دروازے میں لگاتی تھی. پھر مزدوری پہ نکل جایا کرتی تھی دور و نزدیک. سارا دن دھکے کھا کھا کے آتی ہے. ادھر شیطان مردود حضرت رحمت کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے, جدھر جاتی ہے وہیں سے دھکے دلوا دیتا ہے. یوں سنا کہ حضرت رحمت آٹا جب پیس رہی ہوتی تھی, جب یہ جا کر کے چگلی کھاتا کہ تمہیں پتا ہے یہ جو تمہارا آٹا پیسنے والی عورت ہے اس کا خامن کوڑی ہے, برباد ہو جاؤ گے. یوں لکھا ہے مفسرین نے, حضرت رحمت کو اپنی چکی پہ سے اٹھا کر دور تک دھکے دے کر واپس نکال دیا کرتے تھے. پیغمبر کی گھر والی روتی ہوئی آ جایا کرتی تھی. اللہ اکبر.
फाकों पे फाके काटे। और एक और मेरी बात सुन लो, मुफस्सिरीन ने लिखा है ये धक्के खाने वाली जिसके कंधे का चमड़ा उधड़ गया, जिसके हाथों में छाले पड़ गए, उलमा ने लिखा है उस वक्त की दुनिया में औरतों में सारे आलम में सबसे ज्यादा अगर आप हजरात को हमारा ये बयान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हाफिज शान रिएक्शन को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।